صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین و سامعات، عزیز و دوست اور بزرگوں، بڑے بڑے ماہر حضرات کا یہ مقولہ ہے کہ لکل فن رجال، کہ ہر فن میں کچھ نہ کچھ ماہرین ہوا کرتے ہیں. آج کل انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو آپ دیکھے ہوں گے کہ جو لوگ ٹاور میں کام کرتے ہیں، سیٹلائٹ میں کام کرتے ہیں، نیٹ ورک میں کام کرتے ہیں، اتنا زیادہ ایڈوانس کام کرتے ہیں کہ عام فہم جو آدمی ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک یہ کچھ نہیں ہے. تو لکل فن رجال کا مطلب ہوتا ہے ہر میدان میں، ہر فن میں کچھ ماہر لوگ ہوا کرتے ہیں. ان کو جیسا مہارت ہوتا ہے، عام انسانوں کو اس فن میں اتنا مہارت نہیں ہے. بعض لوگ گھڑی کے میکینک ہوتے ہیں، بعض لوگ کمپیوٹر بناتے ہیں، بعض لوگ کار اور موٹر بناتے ہیں. تو ہر جو فن ہوتا ہے اس کے ماہرین ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. آج امت مسلمہ کے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے، وہ ہے ہم اکابرین علماء صالحین اور صالحین سے ملنا نہیں چاہتے ہیں. اپنے زمانے کے جو بزرگ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی صحبت سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، ان سے ملتے نہیں، اپنی کمزوری اپنی بیماریوں کو بتاتے نہیں ہیں. اس کی وجہ سے ہماری جو طبیعت کی جو خرابی ہے، روحانی جو خرابی ہے، اس کی اصلاح نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر ہم میں سے کسی کا بخار ہو جائے یا کسی کے سر میں درد ہو یا بدن میں درد ہو، جوڑوں کا درد ہو، تو وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ مجھے فلاں بیماری ہے. بخار والے سمجھتے ہیں کہ مجھے بخار ہے، دواخانہ جانا چاہیے. سر درد والے سمجھتے ہیں کہ کوئی نیورولوجسٹ کو بتانا چاہیے کہ بار بار سر درد ہوتا ہے، بار بار یہ درد ہوتا ہے تو مجھے نیورولوجسٹ کو بتانا چاہیے. تو جب بھی کوئی بیماری کا احساس ہمیں ہوتا ہے تو ہم معالج اور ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ہماری جو بیماری ہے وہ بیماری ختم ہو جائے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے جسم کی غذا بنائی ہیں، ویسا ہی روح کی بھی غذائیں ہوتی ہے. تو جسم کی جو غذائیں ہیں، کھانا پانی، علاج معالجہ، یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے. جیسے اس کے اندر کوئی خرابی ہم کو سمجھ میں آتا، فوری ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی اصلاح چاہتے ہیں. لیکن سلف صالحین نے یہ فرمایا کہ جسم کے لیے
غذا کی جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں روح کی غذا کی اشد ضرورت ہوتی ہے. تو جب روح کی غذا ہونی چاہیے اور اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے، تو جب روح کو اس کی غذا نہ ملتے ہیں تو طرح طرح کی بیماریوں سے وہ ملوث ہو جاتے ہیں. اور جب تک اس کا اصلاح نہ ہو تب تک وہ بیماری آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. تو جس طرح ہماری جسمانی بیماری اور طرح طرح کی بیماریوں کا ہم خود احساس کر کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس بیماری سے ہم کو شفا ملتی ہے، ایسے ہماری کچھ روحانی بیماری ہوتی ہے. مثال کے طور پر کینہ، بغض، گناہ کرنے کی عادت، غیبت، چغلی، اس طرح کے بیماریوں کی عادت ہمارے اندر آ جائے تو ہم ان کے نتیجے کے بارے میں کبھی خیال بھی نہیں کر سکتے کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، اور ہمارے لیے اتنے مہلک و ثابت ہو جاتی ہے وہ بیماری کہ ہمیں جہنم تک پہنچانے کے لیے تیار ہے. تو اگر اس قسم کی روحانی بیماری اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ہمارے گناہ کو کھاتے کھاتے، ہمارے نیکیوں کو کھاتے کھاتے ختم کر دے تو آخر ہمارے لیے کوئی پونجی نہیں ہو. اور ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے جو دنیا کی جو ڈاکٹر، معالج، حکیم ہوتے ہیں وہ ہماری یہ بیماریوں کی علاج نہیں کر سکتے. یہ جسمانی کا تو کر لیتے ہیں لیکن روحانی کا نہیں. تو پھر روحانی کی علاج کیسے؟ تو روحانی بیماریوں کی علاج جو ہمارے سلف صالح اور جو بزرگان دین موجود ہیں، جو سنت رسول کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں، جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے پوری طرح پابند ہوتے ہیں، وہ سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ خود اپنے لیے بھی آخرت کو اچھا بناتے ہیں اور امت مسلمہ کے لیے بھی وہ فکر مند ہوتے ہیں. ایسے سلف صالحین اور بزرگان اور اولیاء اللہ کے پاس ملتے رہنا چاہیے اور اپنے دل کی کیفیت کو بتانا چاہیے. اگر کوئی کمی محسوس ہو تو ان کے سامنے اگر رکھا جائے تو ان کو اس سلسلے میں، چونکہ میں نے کہا کہ ہر لکل فن رجال، ہر فن میں ماہر ہوتے ہیں، تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے اندر کیا بیماری ہے. تو جس طرح ہمیں بخار اگر آ جائے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بخار ہے، سر درد ہو تو محسوس ہوتا ہے کہ سر درد ہے، ڈاکٹر پاس چلے جاتے ہیں. تو ایسے ہی روحانی بیماریوں کی بھی کچھ علاج اور کچھ نشانیاں موجود ہوتے ہیں. روحانی بیماریوں کی بھی کچھ نشانیاں موجود ہوتی ہیں. اگر ایک انسان کی بدنگاہی ہو جائے اور بار بار وہ جو ہے دوسرے غیر محرم کی طرف وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو یہ بات پہچاننا چاہیے کہ مجھے یہ بیماری ہے، میرے اندر بدنگاہی کی بیماری ہوئی ہے. اب اس بدنگاہی سے وہ کیسے بچے، اس کے ترتیب. ایک انسان کو اگر کسی کے مال و دولت کو دیکھ کر اگر دل میں یہ پیدا ہوتے ہیں وہ کتنا کمایا، ان کے بعد اتنا نہیں ہونا چاہیے، جلن ہو، بغض ہو، تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے، اس کی نشانی ہے کہ اس کے اندر مال کی حرص کی یہ بیماری پیدا ہوئی ہے. لیکن یہ بیماریاں ایسی ہیں خود کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ جو ہمارے صلحاء اور جو نیک بندے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں ان سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، ان سے ملنا پڑتا ہے، یہ چیزیں بتانی پڑتی ہیں، تو تب جا کے اس کا علاج بتاتے ہیں کہ اب اس طرح کرے، اس طرح عمل کرے، اس طرح چلے، چلتے وقت کس طرح چلے، کچھ چیزیں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ بتاتے ہیں، تقوی اختیار کرنے کی جو ترغیب دیتے ہیں، گناہوں سے کس طرح بچا جائے ان کے طریقے بتاتے ہیں. جب ہم ان طریقوں پر چلنا شروع کرتے ہیں پھر دھیرے دھیرے یہ روحانی جو بیماریاں ہیں دھیرے دھیرے ختم ہو جاتے ہیں. تب جا کے انسان کے اندر یہ شعور بیدار ہوتا ہے کہ ہم کہاں پر تھے اور ہم اب کہاں پر ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے روح اور ایک ہے جسم. روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جسم کو بھی غذا کی ضرورت ہے، لیکن جسم کے بجائے روح کی غذا بہت زیادہ ضروری ہے.
اس لیے کہ ایک انسان ایک دن صبح اگر نہیں کھائے، شام کو نہیں کھائے، دوسرے دن کھائے تو بھی اس کا جان بچے، اس کے جان کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر روحانی بیماری پیدا ہو جائے اور اس کی اصلاح کی اگر کوئی صورت نظر نہ آئے، ایسی صورت میں انسان کو وہ ہلاکت میں ڈال دیتی، روح اس کے ہلاکت میں ڈال دیتی۔ اس لیے کہ جب انسان صلحاء، اولیاء اللہ اور اچھے نیک لوگوں کی صحبت سے وہ دور رہتا ہے تو سب سے زیادہ ان کے اوپر جو بیماری غالب ہوتی ہے وہ نفس اور خواہشات کی بیماری اور شیطان کے وسوسے کی بیماری۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتاؤں کہ ہم کو معلوم ہے کہ سلیمان ندوی رحمہ اللہ کتنے بڑے بلند پایا عالم تھے اور کیسی شخصیت تھی جو سیرت نبوی میں کس طرح انہوں نے قلم اٹھائے تھے، جو سیرت مصطفیٰ لکھے ہیں سلیمان ندوی رحمہ اللہ، ندوۃ العلماء۔ انہوں نے حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی مجلس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، میرے لیے اصلاح کے لیے کچھ فرمائیے۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا، ارے حضرت اب تو علامہ ہے، اب تو بہت بڑی شخصیت ہے، میں آپ کو کیا اصلاح کر سکتا ہوں، میں آپ کو کیا نصیحت کروں۔ انہوں نے پھر اعادہ فرمایا اور کہا مجھے کچھ اب نصیحت فرمائیے۔ تو چونکہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت کے حامل تھے، انہوں نے سمجھ گئے اور انہوں نے کہا کہ اصلاح کیا، یہ تصوف یا جو ہے متقیوں کے راستے میں اگر چلنا ہے تو انسان یہ سمجھ لے اپنے آپ کو مٹا دے، خود ہی کو ختم کر دے، اپنے آپ کو مٹا دے اور جتنا ہو سکے تواضع اختیار کرے۔ نصیحت کیا ہے کہ اپنے آپ کو مٹا دے۔ انہوں نے اصلاح لیے اور عمل کرنا شروع کر دیے۔ اسی طرح آپ حضرات کو معلوم ہے دارالعلوم دیوبند کے جو مشہور ہیں اور ہم جانتے ہیں محتمم صاحب کے نام سے، قاری طیب صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے خط لکھا حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کہ مجھے میرے اندر میں تکبر محسوس کر رہا ہوں، گھمنڈ اور غرور محسوس کر رہا ہوں، اصلاح فرمائیے۔ بعض حضرات نے کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مہینہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خانقاہ میں کوئی پھٹے پرانے بستر اور چٹائی میں تقریباً ایک مہینہ گزارے۔ جب تکبر کے حال بیان فرمائے تو آپ کو بتایا کہ یہ لوگوں کی خدمت فرمائے اور فرمایا کہ ایک مہینہ جو لوگ نماز پڑھے فجر میں ان کی جوتی سیدھی کرو۔ تو حضرت نے وہی کام کیے۔ اس کے بعد جب ایک مہینہ ہو گیا پھر حضرت نے کچھ سمجھا، پھر ان کی مدت کو اور آگے بڑھا۔ جب وقت ہو گیا تو کہا کہ اب جاؤ۔ تو حضرت نے محسوس کیے کہ اب میرے اندر جو بیماری تھی وہ بیماری اب نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں سلیمان ندوی علیہ رحمہ، جو ندوۃ العلماء کی اس وقت جانے مانے شخصیت تھی، انہوں نے سمجھا کہ مجھے اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ اور ہمیں کتنی ضرورت ہے اپنی اصلاح کی؟ اور روحانی بیماری ایک ایسی چیز ہے جو خود کو سمجھنے نہیں دیتی کہ بیماری کیا ہے۔ یہ آگے والا اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر بیماری کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے ہمارے معلومات کے بہت سارے علماء ہوتے ہیں اور ہر ایک سے اعتقاد برابر نہیں ہوتا۔ بعض عالم سے بعض لوگوں کی جو اعتقاد عقیدت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ان سے رابطہ کرے اور جب جب بھی کوئی بیماری کوئی گناہ کی عادت ہو ان کے سامنے وہ بیان کرے تاکہ ان کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ آپ ایک چھوٹی سی چیز سمجھ لیجئے
کہ جہاں پر 2 سے 3 آدمی جمع ہوتے ہیں ہم لوگ کتنی بھی نیک گفتگو کرے, کتنی بھی اچھی باتیں کہیں, لیکن کسی نہ کسی شیطان اور نفس کا دباؤ ہوتا ہے اور کسی نہ کسی طرح غیبت نکل ہی جاتے ہیں, چغلخوری ہو ہی جاتی ہے. تو یہ بیماری ایسی ہے, بہت مہلک فرمایا گیا ہے, اور اس قسم کی بیماری ہمارے اندر آ جاتی ہے اور اس بیماریوں سے ہماری زندگی بھر کے جو نیکیوں کے خزانے اور پونجی ہے وہ خزانے پورے ختم ہو جاتے ہیں اور اس کا احساس ہمیں مرے دم تک نہیں ہوتا. تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم اپنے جسم کی بیماریوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنا خرابی کی وجہ سے ہم معالج ڈاکٹر حکیم کے پاس رجوع ہوتے ہیں, ایسے ہی ہمارے روح کے اندر جو بیماری ہوتی ہے, نفس کے اندر جو بیماری ہوتی ہے, ان بیماری سے شفا ہونے کے لیے, شفا یاب ہونے کے لیے ہمارے زمانے کے جو بزرگ ہوتے ہیں, جو اولیاء ہوتے ہیں اور جو نیک بندے ہوتے ہیں, ان لوگوں سے ہمیشہ اپنا ربط رکھے اور جب جب بھی ہمارے اندر کوئی کمی محسوس ہو ان کمی کو دور کرنے کے لیے ان لوگوں سے رابطہ کرے. ہمارے استاد حضرت عاقل صاحب دامت برکاتہم جو فی الحال شیخ الحدیث جامعہ مظاہر سہارنپور کے ہیں, ان کا کہنا ہے جو مسنون دعائیں ہوتی ہیں ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے, لیکن کبھی کوئی بیماری خطرناک ہے, تھوڑے دن ہم پڑھتے ہیں اور اسے اٹھتا جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اس سے تو کچھ کام ہوا نہیں, پھر ہم پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح ہمارے اندر کوئی جسمانی بیماری ہوتی ہے اور ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کوئی شفا نہیں, تو ہم کئی ڈاکٹروں کو تبدیل کرتے ہیں, نسخوں کو تبدیل کرتے ہیں, اور جب تک وہ بیماری ختم نہیں ہوتی ہم علاج کا سلسلہ نہیں چھوڑتے ہیں. اسی طرح ہماری اگر جسمانی بیماری ہو جائے اور ہمیں مسنون دعاؤں کے پڑھنے کی اگر عادت ہو تو ہم کو جب تک بیماری ختم نہ ہو جائے اس سلسلے کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے, پڑھتے رہنا چاہیے. اگر سے ہمیں کچھ سمجھ میں نہ آئے تو بھی پڑھتے ہی رہنا چاہیے. مسنون دعائیں وہ ہوتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمولات کے مطابق پڑھتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہی کافی ہے. اگر یقین اور اعتقاد رکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا اس بیماری کی شفا ہے, تو ہمیں پوری اعتقاد ہونی چاہیے اور اس کے مطابق مسنون دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے. حضرت فرماتے ہیں کہ جب تک بیماری ختم نہ ہو جائے وہ دعا پڑھتے ہی رہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح جسمانی بیماریوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, روحانی بیماری اور جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کینہ, بغض, جلن, حسد, غیبت, جھوٹ, بہتان, حرص, اس قسم کی بیماری اگر ان کو سمجھ میں آئے کہ یہ مجھے ہلاک کرنے والی ہے اور میرے اندر یہ بیماری بہت حد تک ہے, تو کوئی اللہ والے سے ملے اور یہ کیفیت بتائے. ہمیں اللہ والے ہمارے روحانی بیماریوں کی جو ہے معالج اور ڈاکٹر اور حکیم ہے. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ والا کو اب پرکھ سکے کہ وہ دین پر چلنے والا صحیح ہو, وہ سنت پر عمل کرنے والا پوری طرح ہو, وہ کتاب اللہ سنت رسول کے پورے پابند ہو. ایسا نہ ہو جیسا آج کل کے بہت سارے مرشد ہوتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں, جس کا نہ تو نماز کا اہتمام ہوتا ہے, نہ جماعت کا اہتمام ہوتا ہے اور نہ کوئی دینداری ان کے اندر ہوتی ہے. بس لمبے لمبے بال بکھرے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے حلیہ شکل بناتے ہیں اور اپنے آپ کو بابا اور مرشد کہتے ہیں. نہیں, یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اس کو آپ دور سے پہچانے. اگر اس کے لیے 2 مہینے 6 مہینے لگ جائے کوئی پرواہ نہیں, آپ کے دل کو تشفی ہو, ان کو آپ دیکھ لیں کہ پوری طرح سنت کاملہ پر عمل کرنے والے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اب ربط کریں, تعلق جوڑے اور آپ کے اندر جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو ظاہر کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں اللہ والے کی صحبت میں آنے جانے اور ان سے پوری طرح دین کے متعلق مسائل سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.